أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع حکومت الہی ہے کہ حکمرانی کا حق بندوں کو ہے یا خدا کو. ہمارا سفر آدم سے نوح تک پہنچا تھا قریب. جناب نوح کے زمانے میں ان کے بڑے لوگوں نے، قرآن کہتا ہے، مخالفت کی اور ایمان نہ لائے. نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی بنی اور جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے. اور اب طوفان نوح سے دھلی ہوئی دنیا میں جو لوگ کشتی سے اترے وہ سب مومن تھے، اور ان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے لیے کہا جائے کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے. لیکن دنیا کی لالچ نے اور اقتدار کی بھوک نے انہی مومنوں میں کافر پیدا کرنا شروع کر دیا. یعنی انہی مومنوں کی نسلیں جب آگے بڑھیں اور انہی مومنوں کے خاندان کے لوگ جب پیدا ہوئے تو آہستہ آہستہ بت پرستی بھی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ دنیا میں بادشاہت کا نظام بھی قائم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اللہ کی مخالفت بھی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے زمانے تک آتے آتے یہ وقت آ گیا کہ نمرود جیسا شخص تخت حکومت پہ آ گیا، اور کفر اور ضلالت و بتکدے جگہ جگہ بن گئے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت شروع ہو گئی. ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی جناب ابراہیم کو بھیجا. یہ نبی جو آتے رہے، دیکھیے میں جو آپ کو سلسلہ سنا رہا ہوں اس سلسلے کے اندر آپ ایک چیز غور کیجیے کہ حکومت، اقتدار اعلیٰ نبیوں کا حق تھا کہ بادشاہوں کا. دنیا نے بعد میں جو طلسم بنائے
اور جو فریب گڑھے جس میں لوگ پھنس گئے جال میں، وہ یہ تھا کہ بادشاہت ان کے خاندان میں رہے گی، مولویت ان کے خاندان میں رہے گی، اور کاروبار کرنے والے یہ خاندان ہوں گے، کھیتی کسانی کرنے والے یہ خاندان ہوں گے، لڑنے بھڑنے والے یہ خاندان ہوں گے۔ انسان کو طبقات میں تقسیم کیا۔ ہندوؤں میں بھی جو طبقاتی نظام ہے وہ یہی ہے، اور ذرا سے فرق کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی تھا۔ دیوی دیوتا بن گئے، خدا تراش لیے گئے، صنم بن گئے۔ یہ سب اس لیے بنے کہ نبیوں سے لوگ دور ہوئے۔ بت کیوں بنے؟ اور بت کا آئیڈیا، صنم کا آئیڈیا آدمی کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ سوال جب دنیا میں ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا، تو وہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کا آئیڈیا آتا ہے، جو چیز موجود نہیں ہوتی اس کا آئیڈیا نہیں آتا۔ اصل بات کیا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اگر میں اس کو ایکسپلین کر لے جاؤں، لیکن میں ہلکی پھلکی چیزیں پڑھتا ہوں، ہمیشہ کبھی کوئی مشکل چیز نہیں پڑھتا، کہ پیغمبروں نے جو تبلیغ کی، غلط لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کی توضیح و تشریح اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بگڑے ہوئے تصورات لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے۔ اب اس کی مثال سنیے آپ، کہ مذہبی کتابیں پرانی آپ پڑھیے، ہندوستانی مذہبی کتابیں، تو اس کے اندر دیوی دیوتاؤں کے بھی تذکرے ہیں۔ یونانی کتابیں دیوی دیوتاؤں کے بھی تذکرے ہیں۔ مصری کتابیں دیوی دیوتاؤں کے بھی تذکرے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں پر آپ کو یہ جھلک ملے گی کہ کسی ایک کا بھی ذکر ہے، اور خدا واحد کا بھی تذکرہ کہیں پر ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہندوستان میں آریے آئے، آرین نسل ہندوستان میں آئی، اور یہاں کی جو دراوڑ قومیں تھیں ان کو دبا کے آرینس نے اس پر حکومت کی، یعنی کہ ہندوستان پر، بہت پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آریہ کوئی مذہب تھا، اس کے ماننے والے آئے۔ آریہ مذہب نہیں تھا، آریہ عقیدہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو جو آرینس کا مذہب تصور کرتے ہیں کہ آرین مذہب تھا۔ مذہب کا نام نہیں ہے یہ عقیدے کا نام ہے۔ آریہ، یہ پرانے زمانے میں یہ لفظ جو ہے آریہ، یہ آریہ کا لفظ جو ہے یہ ہے the person who worship one God, who believes in oneness of God۔ وہ آدمی جو اللہ کی یکتائی پر یقین رکھے، وہ آدمی جو ایک خدا واحد کا پرستار ہو، وہ آریہ ہے۔ سمجھے آپ؟ تو وہ قوم جو تھی وہ خدا واحد کی پرستار تھی جو یہاں آئی تھی، لیکن یہاں کے ماحول میں رنگ کے وہ بھی بت پرست ہو گئے اور دیوی دیوتا بنانے لگے، ورنہ وہ لوگ خدا پرست تھے۔ سینکڑوں لفظیں ایسی ہیں زبان کی کہ جو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ پرشین لینگویج تھی، اس کے پہلے اولڈ لینگویج تھی، مدر لینگویج، پہلوی اور دری، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ مجلس میں پڑھنے والا موضوع نہیں ہے، لنگوسٹکس کا موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ سینکڑوں لفظیں ایسی ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور
تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہندی لفظ ہے، وہ اصل میں پرشین لفظ ہے. جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں عربی لفظ ہے، وہ اصل میں فارسی لفظ ہے. پنڈت کون کہے گا کہ یہ ہندی لفظ نہیں ہے؟ برہمنوں کو پنڈت کہا جاتا ہے. پنڈت جو ہے یہ پرشین لفظ ہے، ہندی لفظ نہیں. یہ اس زمانے سے لفظ چلا آ رہا ہے. یہ اصلاً اوریجن اس کا ہے پند، نصیحت کرنے والا. پند، چنانچہ پنڈے اب بھی کہلاتے، وہ پنڈت ہو گیا. اس طریقے سے آ رہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مذہب ہے، نہیں، وہ خدا پرستی تھی. اب یہ یونان میں، ہندوستان میں یا مختلف علاقوں میں یہ بت بنے کیسے؟ یہ بھی سن لیجئے. پیغمبروں نے آن کے اللہ واحد کے صفات بیان کیے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جمیل ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، جی وہ حی ہے. یا اللہ کی صفات بیان کیے. انسانی جہالت نے صفات کو اللہ سے الگ کر لیا اور صفات پروردگار کو دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ڈھال لیا اور لگے اس کی پرستش کرنے. سمجھے آپ؟ اب کہیے دیوی دیوتا کیوں بنے؟ اس میں میل و فیمیل کیوں ہو گئے؟ بھائی دیوتا ہی دیوتا بنتے، دیویاں ہی دیویاں بنتی. یہ دیوی دیوتا کیوں ہو گئے؟ ہندی میتھالوجی میں بھی دیوی دیوتا ہیں، اور صاحب یونانی میتھالوجی میں بھی دیوی دیوتا ہیں، اور مصری میتھالوجی میں بھی دیوی دیوتا ہیں. یہ میل فیمیل کیسے ہو گئے؟ اب سنیے، اس کی بھی وجہ سنیے. یہ سب میں نے اسٹڈی کر کے سمجھا اس معاملے کو، ہے کیا چکر. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ، حالانکہ آپ کی زبان عربی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تو لیکن میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. رمضان مبارک میں سحر کے وقت ایک دعائے سحر پڑھی جاتی ہے. اللہم انی اسألک بہائک کلہ، بہائک بھئی ان کلو بہائک بھئی ان بہائک کلہ. اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں خاص طور سے. اس کے اندر کہیں پر کلہ ہی ہے اور کہیں پر کلہ ہا ہے. اب اگر آپ کا دل چاہے تو کھول کے پڑھ لیجئے. کہیں پر کلہ ہی ہے اور کہیں پر کلہ ہا ہے. یہ ہی اور ہا کیا ہے؟ زبان میں کچھ لفظیں ایسی ہوتی ہیں جو فیمیل بولی جاتی ہیں اور کچھ لفظیں ایسی ہوتی ہیں جو میل بولی جاتی ہیں. جیسے اردو زبان میں ہمیشہ عزت جو ہے وہ مؤنث بولی جائے گی، ان کی بڑی عزت ہے. اب کہیے عزت میں عورت پن کون سا ہے؟ مگر لینگویج یہی ہے. اور وقار جو ہے وہ ہمیشہ مذکر بولا جائے گا. صاحب ان کو بڑا وقار حاصل ہوا، تو وقار اردو میں مذکر بولا جائے گا. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں قریب قریب. جو وقار کے معنی ہیں وہی عزت کے معنی ہیں، جو عزت کے معنی ہیں وہی وقار کے معنی ہیں. مگر لینگویج میں ہماری اردو عزت کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے مؤنث بولا جاتا ہے. بڑی عزت ملی ان کو، بڑا وقار حاصل ہوا ان کو. اب کہیے کہ کیا وقار کے مونچھیں داڑھی نکلی ہوئی ہے کہ جو اس کو مردانہ کر دیا آپ نے، اور عزت کے مونچھیں داڑھی نہیں ہے جو اس کو. اب یہ آپ اس کا ریزن نہیں بتا سکتے. یہ لینگویج ہے اور یوں ہی بولی جاتی ہے. تو ویسے عربی زبان میں بھی بہت سی لفظیں ہیں، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. بعض لفظیں ان کی مذکر بولی جاتی ہیں، بعض لفظیں ان کی مؤنث بولی جاتی ہیں. اسی طرح اس کے پہلے والی زبانیں جو تھیں ان میں بھی یہ تھا کہ بعض لفظیں مذکر بولی جاتی تھیں، بعض مؤنث بولی جاتی تھیں.
خدا کی عظمت ہمیشہ مؤنث بولی جائے گی، اور خدا کا جلال ہمیشہ مذکر بولا جائے گا۔ تو یہ جو مؤنث لفظیں بولی جاتی تھیں ان کی دیویاں بن گئیں، جو مذکر لفظیں بولی جاتی تھیں ان کے دیوتا بن گئے۔ فرمایا ہم نے اس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کی تخلیق ہوئی۔ اسلام نے آنے کے بعد دو کام کیے۔ ایک تو اس بات پر پورا زور دیا کہ اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ جو علم ہے، جو قدرت ہے، جو حیات ہے، وہ اس کا عین ذات ہے۔ ایک تو اس بات پر زور دیا، الگ نہیں ہے کہ علم الگ ہے اللہ الگ ہے، حیات الگ ہے اللہ الگ ہے، قدرت الگ ہے اللہ الگ ہے، یہ نہیں ہے۔ جو قدرت ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ قدرت ہے، جو علم ہے وہ اللہ ہے، جو علم ہے اللہ ہے وہ علم ہے۔ سمجھے آپ؟ جو حیات ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ حیات ہے۔ صفات عین ذات ہیں، الگ الگ نہیں ہیں اس کی ذات سے، ہماری ذات سے الگ ہیں۔ اب کیسے الگ ہیں؟ ایسے الگ ہیں کہ ہم نہیں تھے اور حیات تھی، اور ہم نہیں رہیں گے اور حیات رہے گی۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں کچھ علم نہیں تھا، اگر ہم نہ اسکول بھیجے جاتے نہ پڑھائے جاتے تو بالکل جاہل تھے ہم، اور آج تک ویسے ہی رہتے، اور جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھیں ان میں آج تک جاہل ہیں۔ ہم مراٹھی نہیں جانتے تو مراٹھی میں ہم بالکل جاہل ہیں، ہم ٹرکش لینگویج نہیں جانتے تو ہم بالکل جاہل ہیں، ہم جرمنی نہیں جانتے تو ہم بالکل جاہل ہیں، ہم فرنچ نہیں جانتے تو ہم بالکل جاہل ہیں۔ اگر ہم جا کے سیکھ لیں تو وہ علم آ جائے گا ہمیں، پھر ہم نہیں رہیں گے وہ رہے گا۔ اللہ کیا یہ نہیں ہے، جو اللہ کی ذات ہے وہ صفت ہے، جو صفت ہے وہ ذات ہے۔ اب یہیں کے اوپر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں کہ بچے یاد رکھیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ بڑے غضب کا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں اپنے مجموعوں میں علی کا ڈیفنس کرنا پڑتا ہے۔ پرایوں کی بات چھوڑیے، اپنے مجموعوں میں شیعان علی میں بیٹھ کے کہ علی کو تو خدا بنا دیتے ہیں، مشکل کشا۔ ارے علی تو علی ہیں، آپ خود خدا بنے بیٹھے ہیں۔ کہ اللہ کی صفتیں علی کے لیے بیان کرتے ہیں، خدا تو بنا ہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رزق بانٹتے ہیں صاحب، رازق تو اللہ ہے۔ کہتے ہیں مشکل کشا ہے، ہر مشکل کا حل تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولوی لوگ واہ کے لیے حد سے بڑھا دیتے ہیں، لوگ اللہ بلا پر کرتے ہیں ملا، جو کچھ ہوا ملا کی وجہ سے ہوا۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ خود اللہ بنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے کو زندہ کہتے ہیں، ہی ہیں آپ، ہی تو اللہ ہے، آپ کہاں سے ہوئے؟ آپ اپنے کو عالم کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، عالم تو اللہ ہے، آپ اپنے کو عالم کیسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان کے پاس بڑا پاور ہے، بڑا اقتدار ہے، قادر تو اللہ ہے، آپ بندوں کیسے قادر کہتے ہیں؟ تو اللہ کی صفتیں آپ بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن میاں اس میں فرق ہے۔ ہم اللہ کے لیے جو صفتیں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، اور اپنے لیے جو صفتیں استعمال کرتے ہیں وہ ذات سے الگ ہیں۔ تو علی اگر رازق ہیں
تو رزاقیت ان کی عین ذات نہیں ہے۔ علی اگر عالم ہیں تو ان کو علم کسی نے دیا ہے، ولو خدا ہی صحیح، لیکن خدا کو کسی نے علم دیا نہیں ہے، وہاں علم عین ذات ہے، تو معنی بدل جاتے ہیں۔ شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ زبردستی کی بات کرتے ہیں لوگ، اور بچوں کو نہ سمجھ لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ کچھ بھی نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ سلسلے چل رہے تھے ہدایت کے راستے میں اور دین کے راستے میں، اور اس طریقے سے بت پرستیاں دنیا میں شروع ہوئیں۔ تو اسلام نے آنے کے بعد ایک کام تو یہ کیا کہ عین ذات بتایا، صفات کو باقاعدہ اس پر زور دیا۔ دوسرے، اسلام نے مجسمہ سازی روکی۔ مجسمہ سازی اسی لیے روکی کہ اس کی ورشپ ہونے لگے گی، اس کی پرستش ہونے لگے گی، لہذا اسلام نے مجسمہ سازی کو منع کیا۔ اسی لیے منع کیا کہ لوگ اس کی عبادت و پرستش اور اس کے سامنے تعظیم نہ کریں، یہ مسئلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دین کا مقصد جو ہے، اللہ کے رہبروں کے آنے کا مقصد جو ہے، وہ اس لیے ہے کہ بندہ ان کی اطاعت کرے، اس لیے کہ اقتدار خدا کا ہے، لہذا حاکم خدا معین کرے گا، سمجھے آپ؟ جس کا اقتدار ہوتا ہے وہ حاکم معین کرتا ہے۔ اگر دنیا میں حاکم ہم ہیں تو حاکم ہم معین کریں گے، اگر دنیا میں حاکم اللہ ہے تو حاکم وہ معین کرے گا۔ جناب نوح جیسا نبی آیا اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم میں۔ معلومہ نبی بھی اللہ چنتا ہے اور آل نبی بھی اللہ چنتا ہے۔ تو اگر ابراہیم و عمران کی اولاد کا خدا نے انتخاب کیا تو آل محمد نے کوئی خطا کی ہے؟ یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ اور اس کے بعد اب تیسری دلیل سنیے قرآن سے اللہ کی حکومت کی۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی رسولوں کے ساتھ کتابیں بھیجی، والمیزان، اور ترازو بھیجا۔ ترازو سمجھے آپ؟ عدالت، انصاف، جسٹس۔ ہر نبی منصف تھا، ہر نبی عادل تھا، انسان پر ظلم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اگر اللہ حاکم نہیں تھا تو بھیجنے والا کون؟ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب و میزان بھیجی، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکیں۔ معلومہ حکومت الہی کا مین تھیم جو تھا وہ یہ تھا کہ عدل کی حکومت قائم ہو۔ اسلام جو آیا وہ عدل کی آواز لے کے آیا، مذہب جو آیا وہ عدل کی آواز لے کے آیا۔ بادشاہت کا نظام ظلم کا نظام ہے، سرداری کا نظام ظلم کا نظام ہے، طاقت کا نظام ظلم کا نظام ہے۔ ظلم کا نظام اس لیے ہے
کہ لاکھوں کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، شہنشاہ قلعے میں رہے گا، لاکھوں کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بادشاہ کا یہاں سے وہاں تک لمبا دسترخوان بچھے گا، ہزاروں کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بادشاہ کے کپڑوں کی کوئی انتہا نہیں، گنتی شمار نہیں کتنے کپڑے اس کے وہاں موجود ہیں۔ یہ نظام ظلم ہے، اس کو اگر باطل کیا ہے تو اسلام نے۔ تاریخ کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جو ویسے ہی گھر میں رہتا تھا جس میں سب رہتے تھے۔ ہاں، جب رات کو ایک شخص آیا کوفے میں، پردیسی، اس نے کہا مجھے علی کا گھر بتا دو، تو ایک آدمی نے لا کے ایک دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ ہے علی کا گھر۔ اس نے گھر دیکھا، دروازہ دیکھا، کہنے لگا تم میرا مقصد سمجھے نہیں، میں ان علی سے ملنا چاہتا ہوں جو امیر المومنین ہیں، حاکم ہے تمہارے۔ تو جو لایا تھا دروازے پر، اس نے کہا ہاں میں سمجھ گیا تھا، یہ انہی کا گھر ہے۔ ان کا واہ، تمہارے شہر میں پردیسیوں کے ساتھ ایسا ہی مذاق ہوتا ہے؟ ہم امیر المومنین کا گھر پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک آدمی، آرڈینری آدمی کے دروازے پر لائے کھڑا کیے دے رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے پردیسی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا سنو، علی کے دور حکومت میں کوئی کسی پردیسی کو ستا نہیں سکتا ہے، سمجھے؟ تم آواز دے کے دیکھو، میں کھڑا ہوں یہاں، کہیں جا نہیں رہا ہوں، اگر یہ وہ علی نہ نکلیں جن کو تم چاہتے ہو ملاقات کرنا، تو جو چاہے مجھے سزا دے دینا۔ اس نے آواز دی، اندر سے کسی نے کہا آ جاؤ اندر۔ آواز کے نہیب نے بتایا کہ سردار کی آواز ہے۔ سردی تیز تھی، ایک چادر اوڑھے ہوئے عبادت خدا میں مشغول تھے۔ انہوں نے پہلا سوال ہی یہ کیا، اس سردی میں آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے؟ کہا مدینے سے یہی لے کے آیا، میں نے تمہارے بیت المال سے کچھ نہیں لیا۔ یہ علی تھے جنہوں نے نہ مکان لیا، نہ لباس لیا، جو کی روٹی کے ٹکڑے مہر لگا کے رکھتے تھے اور وہی نوش کرتے تھے خوشی خوشی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ کا نظام عدل۔ یہ نظام کاغذ کے اوپر زبانی تو ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے، جی فنیشنگ کی حد تک تو بہت عمدہ ہے، مگر پریکٹس ہر ایک کے بس کی بات نہیں، سمجھے آپ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یوں تو علی کی بڑی واہ ہوا تھی، کیا کہنا مولا علی آپ سے بڑھ کے کوئی دوسرا نہیں، لیکن اندر اندر لوگ کھول رہے تھے، اندر اندر کلیجوں میں آگ لگی تھی۔ کن کے؟ دولت مندوں کے، مالداروں، جو سپیریٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، ان کے۔ عدل الہی، اور عالم یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، دیوار کے اوپر چونٹیاں چل رہی ہیں۔ اکثر پرانے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں لائن بنا کے، قطر بنا کے چلتی ہیں، اور بعض زمانے میں وہ اپنی غذا لے جاتی ہیں اپنے ٹھکانوں پر، تو ہر ایک کے منہ میں ایک اتنا اتنا سا غذا ہے جو وہ لیے جا رہی ہے، اور مولا علی بیٹھے ہیں اور صحابی بیٹھے ہیں آپ کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انہیں، اور کیا کہا سنو، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت
بلا شرکت غیر ملے، کوئی میرا شریک نہ ہو، اور پوری دنیا کی حکومت مجھے دی جائے، اس شرط پر، اس کنڈیشن پر کہ اس میں سے ایک چونٹی کے منہ سے میں دانہ چھین لوں، سب چونٹیوں سے نہیں، ایک چونٹی کے منہ سے دانہ چھین لوں، تو سنو، میں حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا مگر اس کے منہ سے دانہ نہیں چھینوں گا۔ یہ ہیں علی، حکومت الہی کے نمائندے۔ اسلام میں نظام عدل تھا، مگر دنیا نے اس نظام کو رہنے نہیں دیا، اور آج کی دنیا میں آپ آنکھیں کھول کے اپنے گرد و پیش کو دیکھیے، اپنے ماحول کو دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج دنیا میں جو ڈسٹربنس ہے وہ نظام عدل کے نہ ہونے سے ہے۔ حکومت الہی کا نظام جو ہے وہ عدل کا نظام ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کو اپنی، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اگر آپ کو روزانہ کی زندگی سے دلچسپی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ملکوں میں فساد مچا ہے۔ ایشیائی ملکوں میں ایک زمانہ وہ تھا جب بادشاہتوں کے چراغ بجھ رہے تھے، آدمی کو چین نہیں ہے، جیسے بیمار دوائیں بدلتا ہے، بالکل یہی معاملہ ہے کہ جیسے بیمار دوائیں بدلتا ہے، بھئی اس ڈاکٹر کو نہیں، اس کو دکھاؤ، یہ دوا نہیں، یہ دوا پیو، اس اسپتال نہیں، اسپتال لے جاؤ، اور وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں یا ہماری جوانی میں بادشاہتوں پر دوا لایا، کھٹاکھٹ بادشاہت کے وکٹ گر رہے ہیں، یہ یونان کے بادشاہ گئے، اور یہ افغانستان کے بادشاہ گئے، اور یہ ایران کے بادشاہ گئے، اور یہ عراق کے بادشاہ گئے، اور یہ مصر کے بادشاہ گئے، اور یہ زنجبار کے بادشاہ گئے، اور بادشاہتیں ختم ہو رہی تھیں۔ یہ لیبیا کے بادشاہ گئے، اور سوڈان کے بادشاہ گئے، سمجھے آپ؟ ہمیں یاد ہے، جوانی تھی ہماری، اس زمانے میں مجلسیں پڑھتے تھے، اور تھوڑے دنوں تک لوگوں نے تجربہ کیا، معلوم ہے جنہوں نے بادشاہوں کو گرا کے عوامی رہنما بن کے حکومت قبضے میں کی تھی، وہ تو خود ہی بادشاہ بن بیٹھے۔ نام بدل گیا خالی، اب وہ بادشاہ نہیں صدر کہلانے لگے، لیکن عمل تو وہی بادشاہوں کا رہا، روح تو وہی رہی۔ نئی بوتلوں میں پرانی شراب رہی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری ہوا جو آئی ہے اب وہ بادشاہوں کے خلاف نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹروں کے خلاف ہے۔ مصر میں جو ہوا، لیبیا میں جو ہوا، تیونس میں جو ہوا، کوئی بادشاہ نہیں تھا وہاں دوسرا معاملہ ہے۔ یہ دوسری لہر ہے، سیکنڈ لہر، سیکنڈ ویو ہے، اس کو بھی آگے گزر جانے دیجیے، کوئی تیسری لہر آئے گی، اور دنیا میں جو طاقتور ہیں اور جو سپر پاور ہیں اور جن کا اقتدار اعلیٰ دنیا پر مسلم تھا، آج وہ بھی سر پکڑ کے رو رہے ہیں۔ جہاں سیف ہیون کہلاتے تھے، وہاں بھی خطرے کے دروازے کھل گئے ہیں، اور دہشت گردی کے سائے ان پر بھی پڑ رہے ہیں، اور اسلحہ ناکام ہو رہا ہے۔
ذرا ایک چیز دیکھیے گا آپ، یہ چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کیے جائیں. نہیں، گرد و پیش کے حالات سے باخبر آدمی کو رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اسلحہ ناکام ہو رہا ہے. بہترین وسائل و ذرائع جو ہیں اس کو انسان کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کروڑوں انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے. لہذا ہم نے اس کائنات کے نظام کو دیکھ کے بغور اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ قابو میں نہیں آئے گا. اس وقت تک قابو میں نہیں آئے گا جب تک نظام عدل نہ قائم ہو جائے. جب نظام عدل قائم ہوگا اور انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا واجب حق اس کو مل گیا، جبھی وہ کنٹرول میں آئے گا، ورنہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. اب سمجھ میں آتا ہے اپنی پرانی کتابوں کی عزت و عظمت کا راز، جس میں رسول کی یہ حدیث ہر جگہ موجود ہے، ہر مسلمان کی کتاب میں، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، کہ جب میرا قائم آئے گا تو آ کے نظام عدل قائم کرے گا. نظام عدل قائم کیا جائے گا. صرف دنیا کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے. اور یقین مانیں آپ کہ دنیا میں یہ جو بیماریاں ہیں، یہ پرابلمز جو ہیں، قحط، شارٹیج، یہ مین میڈ ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے. بازار کا بھاؤ نہ گرنے دیا جائے. بڑے ملک اپنا غلہ جلا دیتے ہیں مگر غریبوں کو نہیں دیتے. سمجھے آپ؟ اور یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے میرے مولا بتا گئے ہیں سب. ہمارے پاس کوئی بے چینی نہیں ہے. ہم بڑے اطمینان سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے انقلاب کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. پہلے بھی تھا، لیکن جیسے پریکٹیکل کے بعد اطمینان بڑھ جاتا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہم آ رہے ہیں. مولا نے کہا تھا کہ جب تم کسی کو فاقے سے دیکھو تو یقین مانو کہ اس کے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے. تو ایک آدمی 10 روٹیاں نہیں کھا جاتا ہے، روٹیاں نوٹ بن کے تجوری میں پہنچ جاتی ہیں. تو نظام عدل قائم ہوگا، اور جب نظام عدل قائم ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، بغیر اسلحے کے امن ہوگا. اس لیے کہ اسلحہ تو ناکام ہو چکا. پہلے لوگ ہماری جوانی میں ہم سے بہت پوچھا کرتے تھے، میڈیسن پڑھنے کی وجہ سے کوشچن ہوتے تھے. ارے مولانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے امام تلوار لے کے آئیں گے، کیا کریں گے؟ اب تو ایٹمی زمانہ ہے، تلوار کیا کام کرے گی آج کل؟ اب ایٹمی طاقتوں کی رسوائی ہماری نظروں کے سامنے ہے. کہیں جانے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات الگ سے کہہ دوں آپ سے کہ ذوالفقار کو دنیا پہچانی نہیں کیا ہے. آپ اس کو خالی تلوار سمجھے، جیسے رسول و آل رسول کو عام آدمیوں کی طرح سمجھے.
ویسے علی کی تلوار کو بھی آپ خالی تلوار ہی سمجھے. اب وہ جملہ یاد کیجئے جو جبرائیل نے کہا تھا، بچے کو یاد ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. کوئی شخص ایسا نہیں اس کو نہ یاد ہو جملہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. فتح عربی میں کہتے ہیں جوان کو. کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. سیف عربی میں تلوار کو کہتے ہیں. لا سیف الا ذو الفقار، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذو الفقار کے. تو یہ جملہ شروع میں تو یہی سمجھ میں آیا کہ تعریف میں ہے، یعنی علی سے بڑھ کے کوئی جوان نہیں ہے، ذو الفقار سے بڑھ کے کوئی تلوار نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، جب ہم بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے اور ہم نے اسلامی معاملات پر غور کرنا شروع کیا اور مجلسیں پڑھنے میں فکر کو درمیان میں لائے، اس لیے کہ ہر روز ممبر پر جانا ہے تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکالنا پڑتی ہے مجمع کو مطمئن رکھنے کے لیے. تو یہ سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی جوان نہیں علی کا جیسا، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کی جیسی، مگر یہ تعریف کوئی بڑی گہری تعریف تو نہیں لگی ہمیں کہ جبرائیل جیسا فرشتہ اتنی سی بات کہہ رہا ہو کہ کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار کسی نہیں ہے. اگر بات اتنی سی ہے تو بات اچھی ہے، مگر اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، کوئی سرسری سی بات ہے. یہ کہ سوچتے ہم اس نتیجے پہنچے کہ نہیں، یہ جملے جو ہیں یہ سمبالک ہیں، علامتی. جوانی علامت ہے طاقت کی. سنیے، جوانی علامت ہے طاقت کی، بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت ہے. ان کا بزرگ ہے، ہاتھ پکڑ لیجئے گر نہ پڑے. ہم حاجی کندھے پر ہاتھ رکھ کے آتے جاتے ہیں اس لیے کہ بوڑھے ہو گئے، اور جوانی میں یوں آتے تھے یہاں ہے. تو جوانی جو ہے وہ علامت ہے طاقت کی، اور بڑھاپا جو ہے وہ ویکنیس، کمزوری. اچھا، بچپن بھی ویکنیس کی علامت ہے. ارے دیکھو بچہ گرنا پڑے، ارے بازو پکڑ لو، دیکھو سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، چوٹ نہ کھا جائے. تو بچپن بھی کمزوری کی علامت اور بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت. طاقت کا زمانہ جو ہے وہ جوانی. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. یعنی دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان میں کوئی طاقت علی کے برابر نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے. اور آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے جب یہ لڑائی ہوئی ہے جس میں ذوالفقار آئی تھی، جنگ احد، اس زمانے کا سب سے ڈیولپڈ اسلحہ جو تھا وہ تلوار تھی. اسلحے اس زمانے میں بھی تھے، نیزہ تھا، خنجر تھا، تیر تھا، مختلف اسلحے تھے جو استعمال ہوتے تھے، لیکن سب سے ڈیولپڈ اور سب سے ایڈوانس اسلحہ جو تھا اس زمانے میں وہ تلوار تھی. لہذا لا سیف الا ذوالفقار، کوئی اسلحہ دنیا میں ذوالفقار سے بڑھ کے نہیں ہے.
تو طاقت سب سے بڑی جو ہے وہ علی ہیں، اور اسلحہ سب سے سپیریئر جو ہے وہ ذوالفقار ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ ایٹم بم کا زمانہ ہے کہ ہائیڈروجن بم کا زمانہ ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، اسلحہ سپیریئر ہو، کامیاب وہی ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں جب تک نظام عدل قائم نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو سکون نہ ملے گا۔ اور اللہ کی حکومت کا بنیادی تھیم جو ہے وہ یہی ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، جو قرآن میں ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ اور عدل کا نظام ہم آپ نہیں قائم کر سکتے۔ اب دو جملوں میں آج یہ بھی سن لیجئے، بات کل آگے بڑھے گی۔ عدل کا نظام ہم آپ نہیں قائم کر سکتے۔ پانی جو ہے یہ اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ اس کا فطری بہاؤ ہے، اور اگر نیچے سے آپ پانی اوپر چڑھا رہے ہیں تو یہ اس کا فطری بہاؤ نہیں ہے۔ اب کوئی انجن لگانا پڑے گا، کوئی موٹر لگانا پڑے گا، کوئی ٹلو پمپ بنانا پڑے گا جس سے آپ ٹنکی میں پانی چڑھائیے، لیکن جیسے وہ خراب ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ویسے پانی جانا رک جائے گا۔ ہمارے یہاں جو اینٹی کرپشن کا پانی چڑھتا ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ اور فرمایا ہم نے اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ معصوم ہو۔ جب وہ سب سے اوپر بیٹھنے والا معصوم ہوگا اور اس سے کوئی غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہوگا تو نیچے والے جتنے ہیں خود بخود ان کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ ہدایت کا پانی جب وہاں سے چلے گا تو نیچے تک ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جائے گا۔ نبی ہو یا امام ہو، اسی لیے نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ جس کو اللہ ہیڈ آف اسٹیٹ بناتا ہے، جس کو اللہ سب سے بڑا عہدہ دیتا ہے، اس کو معصوم بناتا ہے، تاکہ جب سب سے اوپر وہ بیٹھے گا جہاں امکان خطا نہیں ہے تو چھوٹے موٹوں کی خطائیں جو ہیں وہ خود بخود کم ہوتی جائیں گی، وہ خود بخود گھٹتی جائیں گی، اور ان کی تربیت نفس ہوتی جائے گی، اور ان میں پاکیزگی پیدا ہوتی جائے گی۔ ورنہ چھوٹے موٹے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے والے تو مزے کر رہے ہیں، ہم مصیبت جھیلیں۔ میرا جہاں موقع ملے وہیں ایک ہاتھ تم بھی دکھا دو۔ یہ ہے حضور آج دنیا کی پرابلم، اور یہ ہے دنیا کی مصیبت۔ بات اس سلسلے میں کل آگے بڑھے گی، آج تو اتنا کہ وہ دین جو عرب کے اس ماحول میں آیا تھا جہاں دنیاوی عیش و عشرت کا کوئی سامان نہ تھا، 50 برس کے اندر ایران، شام، مصر کی دولت نے مل کے مسلمانوں کے مزاج میں اتنی دولت پرستی پیدا کر دی کہ وہ نہ رہے جو رسول چاہتے تھے۔ لوگوں نے اپنے اوپر حکومت کے دروازے کھول لیے،
اور علی کو گھر میں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ علی طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، مار مار کے دیندار نہیں بنایا جاتا، گلے پر چھری رکھ کے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا۔ امام حسین بھی اپنے ساتھ لے گئے تو زبردستی نہیں لے گئے۔ مدینے میں جو پہلا خطبہ پڑھا ہے اور پہلی گفتگو کی ہے وہ یہی تھی۔ ہر ایک اس کو نہیں سمجھ پایا، لیکن علی کے بیٹے محمد حنفیہ سمجھ گئے۔ علی کے فرزند تھے، حسین کے بھائی تھے، وہ ایک دم سے بھائی کے گلے رکھ کے رونے لگے، کہنے لگے اے بھائی، یہ تو آپ اپنی صاف صاف شہادت کی خبر دے رہے ہیں، یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب تو بالکل صاف صاف یہ ہے کہ آپ اپنی شہادت کی خبر ہمیں دے رہے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہ، اور اس کے بعد پھر مکے آئے، اور جب مکے سے چلنے لگے، آئین اس دن جس دن حاجی احرام باندھتے ہیں، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ کا ایک نام ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم ترویہ۔ دنوں کے اکثر نام بھی ہیں، جیسے 10ویں محرم کا نام یوم عاشوراء ہے، 20ویں صفر کا نام یوم اربعین ہے، ویسے 8ویں 9ویں 10ویں ذی الحجہ کے نام ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم ترویہ، 9ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم عرفہ، 10ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم نحر۔ یوم ترویہ حاجی حرم کے اندر احرام باندھتا ہے، حدود حرم کے اندر، اور وہاں سے اپنے جاتا ہے۔ حسین نے اسی دن روانہ ہوئے حسین، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم نہیں تھے، اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میرے قاتل حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں، لیکن اس زمین کی حرمت مجھے منظور ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس زمین کی حرمت میرے خون سے ضائع ہو، اور سو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں حدود حرم سے ایک بارش نکل کے قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے، بنسبت اس کے کہ حدود حرم کے ایک بارش اندر قتل کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے حسین تہرے انسانی حلقے میں حرم میں داخل ہوئے، اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ باب ابراہیم پہ ہلچل ہے، اور اب جو غور سے دیکھا تو حسین داخل ہو رہے، اور حسین کی شان یہ تھی کہ حسین کو بنی ہاشم اپنے حلقے میں لیے تھے، بنی ہاشم کے جوان حسین کو اپنے حلقے میں لیے تھے، اور بنی ہاشم کے جوانوں کو حسین کے شیعہ اپنے حلقے میں لیے تھے، اور حسین کے شیعوں کے گرد حسین کے شیعوں کا دوسرا حلقہ پڑا ہوا تھا۔ تہرے انسانی حلقے میں حسین داخل ہوئے ہیں مکے میں، وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہیں کہ میں اپنے حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہا ہوں۔ حاجی مشکوں میں پانی بھرتے رہے، دسترخوانوں میں روٹیاں ہی باندھتے رہے، حسین حرمت حرم بچانے کے واسطے حرم سے چلے گئے۔ یہ 8ویں ذی الحجہ تھی جب حسین حج کی بھیڑ میں 3 انسانی حلقوں میں داخل حرم ہوئے تھے۔ ٹھیک 1 مہینہ 2 دن کے بعد یہی حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے،
نہ قاسم تھے، نہ اون محمد تھے، نہ چاہنے والے تھے، نہ جانثار تھے، نہ نصرت کی قسمیں کھانے والے تھے۔ کربلا میں سناٹا ہو گیا تھا، حسین ایک ایک کو آواز دے رہے تھے، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، کہاں چلے؟ وہ عاشور کا دن تھا جس دن حسین کے ساتھیوں نے وفاؤں کے چراغ جلا دیے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے وہ جملہ برداشت نہ ہوا جو شان حسین میں نازیبہ جملہ ایک ظالم نے کہا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، حسین دشمن سے کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر لڑائی روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن دشمن نے بجائے لڑائی روکنے کی گستاخی کی، نماز تو نہ رکی۔ سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سینہ تان کے آگے کھڑے ہو گئے، کہا مولا نماز پڑھ گئی، ہم سینے پر تیر روکیں گے۔ دشمنوں نے تیروں کی بارش کی، سعید و زہیر پتھر کی دیواریں بن کے کھڑے ہو گئے حسین کے سامنے، جو اپنے سینوں پر تیر کھاتے رہے۔ لیکن جو گستاخی و بدتمیزی ہوئی تھی وہ حبیب سے برداشت نہ ہوئی۔ تیر کی طرح صف سے نکلے اور جا کے حسین ابن نمیر ملعون پر حملہ کیا، اور روایت بتاتی ہے کہ پہلے وار میں وہ گھوڑے سے گرا، اتنا زوردار حملہ تھا۔ اور کہا ما تقول یا ابن فائلہ، اب بد کردار ماں کے بیٹے کیا بک رہا ہے؟ اور یہ کہہ کہ حسین کو آواز دی، یہ نماز جنت میں ہوگی۔ جنت میں ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ نماز محبت پڑھ رہا ہے۔ ادھر حسین نماز پڑھتے رہے، ادھر حبیب جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، سعید کے سینے میں 17 تیر پیوست ہو گئے۔ حسین کو دیکھا، ہوش حواس سب درست، اپنے وجود کا احساس ہی نہیں۔ کہا رضیت اے ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھ سے راضی ہوئے آپ؟ فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں اتنا سننا تھا کہ بس گرے اور روح جسم مبارکہ سے گئی۔ حسین میت پر بیٹھ گئے، ایک ایک تیر سینے سے نکالا۔ میں کہوں گا حبیب سینے سے تیر نکل رہے ہیں سعید کہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں، یہ حسین کے ہاتھ کہاں نصیب، مگر مولا یہ امتحان ظہر ہے، جب سینے سے تیر نکالے جا رہے ہیں، امتحان اثر آتے آتے مسئلہ کچھ سخت ہو گیا۔ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، سیدہ کا لال اپنے دل کے ٹکڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا۔